بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو زندگی میں کبھی گردے کی پتھری کا درد ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ ایک اسٹڈی کے مطابق پوری دنیا کے اندر 10 لوگوں میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی گردے کی پتھری کا درد ہوا ہوگا۔ میرے پاس تقریباً 5 سال پہلے ایک پیشنٹ آیا جس کے تقریباً 4 بار گردے کے آپریشن ہو چکے تھے، جس کے اندر آپریشن کر کے اس کے گردے یا گردے کی نالی میں سے پتھری نکالی گئی تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ پھر میں نے کچھ ایسی چیزیں اسے بتائیں جو اس نے فالو کیں، تو اب گزشتہ 5 سال سے اسے گردے کی پتھری کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ تمام مفید معلومات آپ کو گھر بیٹھے مل سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ گردے کی پتھری ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے۔ گردے کی پتھری بیسیکلی کرسٹلز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں زیادہ تر کیلشیم، آکزلیٹ، فاسفیٹ، یورک ایسڈ یا بہت کم مقدار میں خاص قسم کی پتھریاں جیسا کہ سسٹین وغیرہ کی ہو سکتی ہیں۔ تو مریضوں کے اندر جب پیشاب سے یہ کرسٹلز گزرتے ہیں تو وہاں پہ یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جمنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گردے کی پتھری یا گردے کی نالی میں یا مثانے کے اندر پتھری کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسے کیا کام ہیں جو ہم اگر کریں گے تو جیسے کہ میرا مریض جو کہ گزشتہ 5 سال سے پتھری سے بالکل فری ہے، تو ہم بھی گردے کی پتھری سے بچ سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر نمک کا کام استعمال کرنا ہے، کیونکہ ایک اسٹڈی کے مطابق ڈیلی سوڈیم کا انٹیک یعنی کہ نمک کا استعمال 2300 ملی گرام ہونا چاہیے، جو کہ ایک چائے کے چمچ کے برابر مقدار بنتی ہے۔ اگر ہم نمک زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے پیشاب کے اندر پتھری بنانے والے کرسٹلز کی مقدار بڑھے گی اور پتھری بننے کا چانس بڑھ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل کم کرنا ہے، یا کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنکس استعمال کرنا بند کر دیں، کیونکہ اس کے اندر فاسفورس ہوتا ہے جو کہ آگے پتھری بنانے کا باعث بنتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ایسے تمام وہ لوگ جو ریگولر کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں ان کے اندر 23% یعنی 23% زیادہ چانس ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے کہ ان کے اندر پتھری بنے گی اور انہیں آگے گردے کی پتھری کی وجہ سے شدید درد میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام ایسے کھانے جن کے اندر آکزلیٹ زیادہ ہوتا ہے، یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جو کہ 80% تک گردے کی پتھری کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کہ کیلشیم آکزلیٹ۔ تو ہمیں ان تمام کھانوں کا پرہیز کرنا ہے جن کے اندر آکزلیٹ پایا جاتا ہے، جن کے اندر پالک، ساگ، چقندر، ڈرائی فروٹس شامل ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا پرہیز کریں گے تو ہمارے گردوں کے اندر پتھری بننے کا چانس بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو چھوٹے اور بڑے گوشت کا استعمال بہت کم کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور پھر گردوں کے اندر یورک ایسڈ کی پتھری کے بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایسی کون سی تجاویز ہیں جنہیں ہم فالو کریں گے تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، گردے کی پتھری بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے، آپ نے روزانہ 2.5 سے 3 لیٹر پانی استعمال کرنا ہے۔ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے گردوں کے اندر پتھری بنانے والے کرسٹلز واش ہوتے جائیں گے اور پتھری بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایسا کھانا جس کے اندر آکزلیٹ زیادہ ہے، یعنی کہ جیسے پالک وغیرہ، تو اس کے ساتھ کیلشیم والی فوڈ استعمال کریں جیسا کہ دودھ یا دہی، تو اس سے پھر آنتوں کے اندر کیلشیم آکزلیٹ ایبزارب نہیں ہوگا اور پخانے کے راستے سے وہ باہر نکل جائے گا اور گردے کی پتھری بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھری کے
مریضوں کو چاہیے کہ وہ کیلشیم والی فوڈ جیسا کہ دودھ، دہی، پنیر وغیرہ کم استعمال کریں۔ تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ ایسے مریض اگر کیلشیم والی فوڈ یعنی دودھ اور دہی استعمال کریں گے تو ان کی آنتوں کے اندر کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی کیلشیم آکزلیٹ یعنی کہ 80% تک پتھری بنانے والی کمپاؤنڈ ان کے پخانے کے راستے نکل جائے گا اور پتھری بننے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ دودھ اور دہی وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو اگر آپ ریگولر استعمال کریں گے تو تمام ایسے مریض جن کو پتھری کا مسئلہ ہے یا ان کے اندر پتھری بار بار بنتی ہے تو اس سے 30 سے 40% تک چانس ہوگا کہ ان کو دوبارہ پتھری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ میجک فوڈ لیمو ہے، یعنی کہ سٹرس فروٹس، لیمو، سنگترا اور موسمی۔ ان کے اندر سٹریٹ ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو کہ پیشاب کے اندر پائے جانے والے کیلشیم کے ساتھ مل کے کیلشیم سٹریٹ بنا دیتا ہے، جو کہ پیشاب کے اندر بالکل مل جاتا ہے اور پتھری بنانے کو روکتا ہے۔ سٹریٹ کے بیسیکلی 3 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ پیشاب کے اندر موجود کرسٹلز کو آپس میں جوڑنے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے پتھری بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ پیشاب میں موجود کیلشیم کے ساتھ مل کے کیلشیم سٹریٹ بناتا ہے، کیلشیم آکزلیٹ نہیں بننے دیتا، کیونکہ پیشاب کے اندر آکزلیٹ بھی موجود ہوتا ہے تو سٹریٹ کیلشیم کے ساتھ فوراً مل جاتا ہے اور آکزلیٹ کو کیلشیم کے ساتھ نہیں ملنے دیتا، جس کی وجہ سے پتھری بننے کے 30 سے 40% تک چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیمو، موسمی اور سنگترے میں موجود سٹریٹ کا کام چھوٹے پیشاب کو الکلینائز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی تیزابیت کو کم کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمام ایسے مریض جنہیں یورک ایسڈ کی پتھری کا مسئلہ ہو تو یورک ایسڈ کی پتھری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یورک ایسڈ کی پتھری کا مسئلہ چھوٹے پیشاب کی تیزابیت کم ہونے کی وجہ سے حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سٹریٹ سب سے زیادہ لیمو کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ اگر 100 ml لیمن کا جوس لیں تو اس کے اندر 1400 ملی گرام سٹریٹ پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سنگترے اور موسمی کے اندر اس سے 1/3 کم پایا جاتا ہے، یعنی 400 سے 500 ملی گرام تک۔ تو وہ تمام ایسے مریض جنہیں پتھری کا مسئلہ ہو تو وہ صبح روزانہ پانی کے اندر لیمو ڈال کے استعمال کریں، اور باقی تمام ہدایات جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں ان کو اگر کریں گے تو جیسے وہ مریض جو کہ پہلے گردے کے 4 آپریشن کروا چکا تھا، اب وہ پچھلے 5 سال سے پتھری سے بالکل فری ہے، تو امید ہے کہ یہ لوگ بھی پتھری سے بالکل فری رہ سکیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور فیملی سرکل کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور گھر بیٹھے آپ اتنی مفید معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔